بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن وبعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صرف دو باتیں رکھی جائیں گی۔ ایک تو جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ سے مناسبت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ تم آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں؟ بتلانا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ جب دنیا کے اندر میں کسی انسان کے صرف ایک عضو کو یعنی کان کی سماعت کو چھین لیتا ہوں تو دنیا کی پوری طاقت مل کے اسے سنا نہیں سکتی ہے، تو بتاؤ جس کے پورے اعضاء ڈس بیلنس ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں، اب ان کو تم کیسے سنا سکتے ہو؟ جن کی پورے بدن اب کام کرنا بند کر دی، بدن کی ساری مشینیں ختم ہو گئی، اب ان کو تم کیسے سنا سکتے ہو؟ جبکہ دنیا کے اندر صرف جس کے میں نے کان کی سماعت کو چھینا ہے اسے نہیں سنا سکتے، تو ان کو بدرج اولا نہیں سنا سکتے ہو اور نہ یہ سن سکتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر میں آپ کو سلام پہنچایا جاتا ہے، درود پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ملکیت اور بادشاہت میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ڈبو دے گا، اس کے لیے خطرہ ہے۔ تو فرعون جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ ڈرتی تھی کہیں فرعون کے کارندے نہ پہنچے اور اسے قتل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ایک صندوقے میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دو۔ خوف کھائی ڈری، اللہ نے کہا خوف مت کھاؤ، اس بچے کو تم اگر ڈال رہے ہو یہاں پہ تو میں اس کو وجعلوہ من المرسلین، میں اس کو رسولوں اور نبی بنانے والا ہوں، اس کو پیغمبر بنانے والا ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تم صرف ڈال دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے کنارے پھینک دیا، ڈال رکھ دیا۔ اب سمندر میں جو صندوق پڑا تھا دھیرے دھیرے فرعون کے محل کے اور اس کی حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے کارندوں نے دیکھا تو بہت اچنبے میں ہوئے، صندوق ہے، صندوق میں کیا ہے؟ صندوق کو بہرحال اٹھا کے لایا گیا۔ اس کے بعد جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ موجود تھا۔ اب اس کو قتل کرنے کا منصوبہ ہو رہا تھا کہ قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بہن یعنی موسیٰ کی بہن کو صندوق کے پیچھے لگا دیا کہ اس صندوق کو دیکھتے رہنا، کہاں جا رہا ہے، کون اس کو اٹھا رہا ہے، نظر گھمانا مت اپنی۔ اب ان کی بہن چپکے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد جب فرعون کے دربار میں بچے کو رکھا گیا، اب فرعون کا تو یہ منشا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔
ان کی بیوی نے کہا لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، ہمارے پاس اولاد بھی نہیں ہے۔ فرعون بیوی کی بات کو مان گیا۔ یہاں پر رک کے اصلاح معاشرہ میں اور خصوصاً شوہر کی اصلاح میں بیوی کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے دیکھیے۔ ظالم و جابر بادشاہ جو کسی کی نہیں سننے والا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، اس کو اگر کسی نے منوا لیا کہ بیٹے کو قتل نہیں کرنا ہے تو بیوی نے منوایا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں سے نہیں منوا سکتی، منوا سکتی کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، میرے بچے کو دینی تعلیم دلاؤ، ساری چیزیں کروا سکتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں چاہتی ہیں۔ تو اس کے بعد اب بچہ رو رہا ہے، اسے دودھ چاہیے، کون دے؟ ساری دائیں آئیں پلانے کے لیے، لیکن کسی کا دودھ اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ اب ان کی بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن چپکے سے دیکھ رہی تھی، وہ آئی اور کہا کیا میں تمہیں مشورہ نہ دوں کہ کس کا دودھ پیے گا؟ کہا دو۔ کہا فلاں عورت ایک جگہ رہتی ہے، اس کا دودھ ہو سکتا ہے پی لے۔ اب اس عورت کو بلایا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، وہ بلایا گیا ان کو۔ اب جیسے ہی ان کے پستان کو ان کے منہ میں موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں رکھا گیا، خاموش ہو گئے، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سب اچنبے میں پڑ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے ان سے یہ سفارش کی کہ آپ محل میں رہیے، بچے کی حفاظت کیجیے، بچے کو دودھ پلائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس میرا شوہر ہے، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہے، میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو الغرض کیا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو اپنے گھر لے جائیے، اس کی پرورش کیجیے، اور جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمال قدرت دیکھو، بیٹا کس کا ہے؟ عورت کا ہے، دودھ پلا رہی بیٹے کو اپنا، یعنی بیٹے کو اس کا حق دے رہی ہے۔ اب جو بیٹے کا حق ہوتا ہے دودھ پلانا، دودھ پلا رہی ہے، لیکن سیلری کہاں سے مل رہی ہے؟ فرعون سے۔ اور فرعون کو دیکھو، انا ربکم الاعلی کہنے والا انسان، اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کی پرورش میں کر رہا ہوں، جس کا خرچ میں اٹھا رہا ہوں، یہ وہی لڑکا ہے جو میری سلطنت کو داؤں پہ لگا دے گا۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا عالم الغیب سے خالی ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے۔ پرورش پانے کے بعد بڑے ہو گئے۔ اب لمبا واقعہ ہے اس میں کہ جو ہے آگ والا یا دودھ والا یا شہد والا جو واقعہ ہے، اس کے بعد واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو دو آدمی لڑ رہے تھے، تو انہوں نے قومی عصبیت دے کر ایک گھوسا مارا، موسیٰ کا گھوسا جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے غصہ مارا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد بس آخری اسٹیپ میں آتے ہیں، زیادہ نہیں بتاؤں گا، آخری اسٹیپ میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ڈر اور خوف سے فرعون کی بادشاہت سے نکل کر باہر آئے مدین کی طرف، تو انہوں نے کہا اللہ مجھے پناہ چاہیے اور تم میرا بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک گاؤں کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، وہاں کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، خود بھی پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور سائڈ میں دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قال ما خطبكما قال تعالی نسقي حتى يصدر الرياح، کیا ہو گیا، تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہا بھائی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ یہ نوجوان اور یہ قوم کے لوگ چلے نہ جائیں، مرد حضرات چلے نہ جائیں، جب تک ہم نہیں پلائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لیا، پانی پلایا اور ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھ کو بہترین جگہ پر تو نازل کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ جب وہ عورتیں اپنے گھر پہ گئیں، گھر پہ جانے کے بعد اپنے ابو سے اس کا تذکرہ کرتی ہیں، تذکرہ کرنے کے بعد ان کے ابو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جا کے بلا کے لے آؤ جنہوں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ وہ لڑکی آتی ہیں، قالت احداہما، کہتے ہیں وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء،
ایک لڑکی حیا کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے. حیا اور پردے کا کتنا اہتمام. کون تھی وہ لڑکیاں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. تو چپکے تھے، دھیرے دھیرے وہ آ رہے اور انہوں نے کہا آنے کے بعد میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کا اجر دے دے آپ نے جو کام کیا ہے. تو وہ عورتیں جاتی ہیں. وہ عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں عورت کے پیچھے پیچھے، کیونکہ گائیڈ وہی کرتی ہے، راستہ وہی بتلاتی ہے. جانے کے بعد بس آخری اسٹیپ ہے اس کا. آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ ان کو سنا دیتے ہیں. وقص علیہ القصص، پورا واقعہ بتا دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ڈریے مت، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، آپ ڈریے مت. کہا. اس کے بعد ان کی ایک لڑکی تھی، انہوں نے کہا اے ابو آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہے. یہ آدمی خدمت کے لیے بڑا اچھا آدمی، امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، آپ اس کو اپنے یہاں اجرت پر خادم رکھ لیجیے. میں کہا ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک نقطہ لے لیں، نقطے بہت ہیں اس میں لیکن ایک نقطہ یہاں سے لے لیں. حضرت شعیب کو ان کی بیٹی نے مشورہ دیا کہ آپ اجرت پر خادم کو رکھ لیجئے، بڑا اچھا آدمی ہے، امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے. پتہ کیا چلا کہ باپ کو چاہیے کہ جس طرح بیٹوں سے مشورہ لیتا ہے کبھی کبھار بیٹیوں سے بھی مشورہ لے لے، کبھی کبھار بیٹیوں سے بھی مشورہ لے لے اور ان کے مشورے پر عمل بھی کرے اگر لائق عمل ہو تو. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال تک خدمت کرو. 8 سال تک خدمت کرو تب میں تمہیں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کراؤں گا. اور اگر زیادہ کرنا چاہے تو 10 پورا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا. تو یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم. اب اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل فرعون کے دربار میں جانا ہے. جانے کے بعد تبلیغ وغیرہ کرنا ہے، اپنے بھائی ہارون کو ساتھ میں لینا ہے. پھر سانپ کا قصہ ہے اسی میں. اس کے بعد فرعون کو دریا میں ڈبو دینا ہے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے آپ لوگ میں نے ہنٹ دے دیا، آپ لوگ وہاں پر جا کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل.